بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کے مقدس ماں اور بہنوں، میری خوش نصیبی کے ایسے مجمع میں شریک ہوں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے اور حج مبرور کی سعادت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکتیں ہم سب کو ساری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ نصیب والے، قسمت والے اس در پہ جایا کرتے ہیں اور پھر اپنی زندگی کی نصیب بڑھیا لے کے آتے ہیں۔ نصیب والے خوش قسمت لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنا مہمان بناتے ہیں اور پھر اپنی اس مہمانی سے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو خوب نوازتے ہیں، خوب عطا فرماتے ہیں، جو زندگی بھر ان کا سرمایہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ملی ہے، بڑی سعادت ملی ہے۔ عام طور پہ حجاج حج مکمل فرما لیتے ہیں، احرام باندھا اور پھر منا گئے اور منا کے بعد عرفات تشریف لے گئے، پھر مزدلفہ آئے اور مزدلفہ کے بعد پھر منا آئے اور پھر رمی کرنے کے بعد حجاج قربانی کرتے ہیں اور قربانی کے بعد اپنے بال منڈوا لیتے ہیں اور احرام کی پابندیوں سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو ہم حجاج کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ نے ایک احرام تو اتارا ہے، لیکن ایک احرام کی پابندیاں ابھی بھی باقی ہیں۔ جو احرام آپ نے اتارا ہے وہ تو آپ نے ابتدائی پڑھ کر مکمل شروع کیا تھا، میقات سے اس کی پابندیاں شروع ہوئی تھی اور حج کے اعمال مکمل ہوئے، پھر آپ نے بال منڈوائے اور اس احرام کو آپ نے اتار دیا۔ لیکن ایک اور احرام بھی ہے اور اس کی تربیہ آپ نے پڑھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی میقات ہے بلوغت۔ وہ احرام بھی اترے گا جب دنیا آپ کو غسل دے گی اور نئے کپڑے پہنائے گی۔ اور یہ حج کا احرام بھی اسی احرام کے صدقے میں ملا۔ وہ احرام پہنا
تو حج کا انعام نصیب ہوا. ورنہ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے مشرک نماز نہیں پڑھتا، کافر زکوٰۃ نہیں دیتا، یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، مسلمان تو نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی کرتا ہے. مشرک نماز نہیں پڑھتا، کافر زکوٰۃ نہیں دیتا، یہود و نصارہ حج نہیں کرتے، مسلمان تو نمازی بھی ہوتا ہے، صاحب مال زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج تک رسائی حاصل کرنے والا مسلمان حج بھی کرتا ہے. تو یہ حج کا احرام بھی اسی احرام کے صدقے میں ملا. جس احرام کا تلبیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کی میقات بلوغت، پابندیوں سے کب نکلیں گے؟ جب دنیا غسل دے اور دوسرے کپڑے لگائے. وہ احرام تو باقی. اب حج کا احرام قبول ہو گیا، علامت کیا ہے؟ اسلام کے اس احرام میں تازگی آ جائے. جیسے حج کے احرام میں آپ کو فکر ہوتی ہے نا بھائی بات تو نہیں گر گئے، کہیں خوشبو تو نہیں لگ گئی، کہیں احرام میں فرق تو نہیں آیا. یہی اسلام کے احرام میں احساس اور تازگی آ جائے، یہی حج کے احرام کی قبولیت کی علامت ہے. اور وہاں کیا کہتے ہیں؟ یار چلو دم دے ہی دو. کیا کہتے ہیں؟ دم دے ہی دو، کہیں غلطی بلطی ہو گئی تو معاف ہو جائے. دم دے ہی دو. یہی شان ہے جسے اللہ تعالی اسلام کے احرام میں تازگی دے دے. وہ رات کو روز سونے سے پہلے معافی مانگ کر ہی سوتا ہے، شاید کوئی غلطی ہو گئی ہو. کوشش تو بہت کی کہ نہ ہو، اور اسلام کے اس احرام میں فرق نہ آئے، کوتاہی نہ آئے، میں اس کی پابندیوں کا اہتمام کروں. بنتا ہوں غلطی ہو سکتی ہے، چین نہیں آ رہا، نیند نہیں آ رہی، جب تک کہ معافی مانگ کے نہ سوتے. خوش نصیب ہے وہ مائیں بہن بیٹیاں، اور خوش نصیب ہے وہ حاجی جسے حج کے احرام کے بعد اسلام کی یہ تازگی نصیب ہو گئی. پہلے بھی زندگی گزارتا، لیکن اب اسلام کے احرام میں تازگی آ گئی. اب فکر ہو گئی حلال کیا، حرام کیا، جائز کیا، ناجائز کیا، صحیح کیا، غلط کیا، شادی کیسی، خوشی کیسے، بازار کی زندگی کیسی، مسجد کی زندگی کیسی، گھر کی زندگی کیسی. اب تو مجھے اس احساس کے ساتھ گزارنا ہے اسلام کے اس احرام میں کوئی فرق نہ. یہ ہے حج کے احرام کی قبولیت. اور آپ جانتے ہیں حج کا وہ احرام گاڑی چلانے والے نے پہنے ہو،
حاجیوں کی خدمت کرنے والے نے وہ احرام پہنا ہو، مشرق مغرب شمال جنوب کالے گورے نیلے پہنے نے وہ احرام پہنا ہو، تو نظر پڑتے ہی پہلا خیال کیا آتا ہے؟ حاجی ہے۔ یہ نظر نہیں چاہتی کہ یہ ڈاکٹر ہے، یہ انجینئر ہے، یہ علوی ہے، یہ اجمی ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ فلاں برادری کا ہے، یہ فلاں زبان کا ہے، یہ فلاں قوم کا ہے۔ اس حج کے احرام پر نظر پڑتے حاجی ہے، یہ بھی حج کر رہا۔ ایسے ہی ہے میرے عزیز، اللہ کرے ایسا ہو کہ حج کے احرام کے بعد اسلام کے احرام میں ایسی تازگی ہو، دنیا میں میں کہیں بھی ہوں، دنیا کہیں یہ محمد ہی دنیا کہیں یہ محمد ہی ہے، یہ شادی مسلمانوں کی ہے، یہ بچی کالج میں جا رہی مسلمان ہے، یہ نوجوان یونیورسٹی سے آ رہا ہے مسلمان ہے، یہ ڈاکٹر مسلمان ہے، یہ سفر کرنے والا ایئرپورٹ پہ مسلمان ہے، یہ افسر دفتر میں بیٹھنے والا مسلمان ہے۔ پہلی نظر ہی سے پہچان جائے یہ محمد ہی ہے۔ یہ اسلام کا احرام ہے۔ پہچان ہو جائے، نظر آئے محمد ہی ہے۔ ساری شناختیں بعد میں، ساری شناختیں پس منظر میں، میرے لیے سب سے بڑی شناخت کیا ہے؟ اننی من المسلمین، میرے لیے سب سے بڑا فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نہ برادری کا، نہ زبان کا، نہ علاقے کا، نہ وطنیت کا، نہ لسانیت کا، نہ کسی اور رنگ نسل کا، وہ ساری شناختیں پس منظر میں میری سب سے بڑی شناخت اور نسبت اور اعزاز، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں، یہ میرے لیے اعزاز، میرے لیے یہی شناخت کافی ہے۔ حج کا احرام قبول ہو گیا، اس نے میرے اسلام کے احرام میں شناخت پیدا کر دی، تازگی پیدا کر دی۔ دور سے نظر آئے، شادی ہے، ہندوؤں کی نہیں ہے بھائی، مسلمانوں کی ہے، شادی بتا دے۔ اس بیٹی بہنا کا ظاہر بتا رہا ہے، یہ مسلمان بچی ہے، یہ مسافر مسلمان ہے۔ شناخت بتا دیتے، یہی اس کا سب سے بڑا تعارف ہو جائے۔ اور آپ حضرات عرفات سے ہو گیا ہے، اور اس عرفات نے آپ کو پیغام بھی دیا ہے۔ اسی اسلام کے احرام کا، جو اللہ کے نبی احرام عرفات میں تھے اور حج کے احرام میں تھے، اور عصر کے بعد کا وقت تھا، اونٹنی میں تشریف فرما تھے، تو جبرائیل امین آئے، پیغام لے کے آئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔
یہ خوشخبری لے کے آیا کہ آج اللہ نے آپ کے لیے زندگی کا دستور، جسے دین کہتے ہیں، زندگی کا دستور، زندگی کے رہن سہن کا طریقہ، کامیابی اور فلاح کا ضابطہ زندگی، وہ اللہ نے آج مکمل کر دیا۔ اس کا نام اسلام، یہ پیغام دیتے ہیں۔ اور یہ عرفات کے میدان میں ملنے والی اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ یہودی کے سامنے جب یہ بات آئی کہ اگر یہ چیز ہمارے مذہب میں ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ اتنی بڑی خوشخبری مسلمانوں کو، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پتہ لگی، فرمایا جس دن مسلمانوں کو یہ پیغام اور خوشخبری ملی، مسلمانوں کی اور اس دن ویسی دو عیدیں تھی، ایک تو عرفہ کا دن تھا، دوسرا جمعے کا دن تھا۔ عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا۔ ہم انہی فضاؤں سے آئے ہیں جہاں یہ پیغام ملا تھا ساری انسانیت کے لیے کہ تمہاری زندگی کی فلاح اور کامیابی کا راستہ اور تمہارے لیے ضابطہ زندگی اسلام۔ اسلام دو چیزیں، ایک ہے دین، دین جو ہر پیغمبر کو اللہ نے دیا، ہر رسول کے پاس ہے، وہ تو ہے کامل اور مکمل، اس میں اب ترمیم کی گنجائش نہیں، نہ اضافے کی گنجائش، وہ مکمل ہو، مکمل ضابطہ ہے۔ میری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں کہ اس ضابطہ زندگی میں اس میں رہنمائی موجود ہو۔ میری زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں کہ اس کا حل اس ضابطہ زندگی میں موجود ہو۔ میری فلاح اور نجات دنیا اور آخرت کوئی ایسا پہلو نہیں جس میں اس ضابطہ زندگی میں رہنمائی موجود ہو۔ یہ تو مکمل ہے، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں گنجائش۔ ایک اور چیز ہے، یہ ایسا کامل اور مکمل ہے کہ ایک امتی کے لیے بھی وہی ہے اور ایک پیغمبر کے لیے بھی نجات کے لیے وہی ہے۔ ایک امتی کے لیے بھی وہی ہے اور اس امت کے سب سے بڑے انسان حضرت صدیق کے لیے بھی وہی ہے۔ یہ تو مکمل۔ ایک اور چیز ہے، اس ضابطہ زندگی پہ، اس دین اسلام کی سچائیوں پہ ایمان، یقین۔ ان سچائیوں پر جو ہمارے دین میں ہیں، ان اصولوں پر، اس ضابطہ زندگی پر ایمان اور یقین، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی۔ دین تو مکمل ضابطہ زندگی، اس کی حقائق، اس کی سچائیاں مکمل ہو گئی، لیکن ان سچائیوں پر ایمان، یقین، یہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی۔ بڑھتا ایسا ہے کہ بعضوں کو ان سچائیوں پہ ایسا یقین تھا، علی فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس دین کی یہ سچائی کہ جنت اور جہنم ہے، جنت کی کیا شان ہے اور جہنم کیسے خوفناک ہے، فرمایا ان دین کی ان سچائیوں پہ مجھے ایسا یقین ہے
کہ اگر یہ جنت میرے دائیں طرف ہو جائے اور جہنم میرے بائیں طرف ہو جائے تو میرے ایمان یقین میں ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہو. مجھے بن دیکھے اتنا یقین. ان سچائیوں پہ ایسا یقین. اور ایک آج ہماری زندگیوں میں ان سچائیوں پہ کتنا یقین ہے. اگر کوئی مجھے کہہ دے کہ باہر کے جو حالات ہیں وہ میری زندگی کے لیے بڑے پرخطر، تو میرا یہ اجتماع انتشار کا شکار ہو جائے گا. ہر ایک کو اپنی فکر لاحق ہو جائے گی. زندگی کے خطرات سامنے ہیں. بتائیے اگر مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ میرا جو طرز عمل ہے اس سے میری کروڑوں سال کی زندگی کو خطرہ ہے، پریشانی آتی ہے. فکر مند ہوتا ہوں. بلکہ کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ تیرا بچہ ذہنی طور پہ مزے کا نہیں ہے، اس کا یہ 60-70 سال کا کیریئر خطرے میں ہے، بتائیے کیا کیفیت ہو. اور اگر کوئی مجھ سے یہ کہہ دے کہ تیری بچی اور بچے کا جو زندگی کا یہ طرز عمل ہے اس سے کروڑوں سال کا کیریئر خطرے میں ہے، بتائیے پریشانی آتی ہے. یہ دنیا کی جو حقیقت ہے نا، اس پر تو مجھے ایمان اور یقین ہے. یہ میری پوری زندگی پر حاوی ہے. اور جو حقیقی زندگی ہے، جو کروڑوں سال کا کیریئر ہے، جو واقعی زندگی ہے، بتائیے اس زندگی کا میرا اس زندگی پہ کتنا اثر ہے. ہمارے دین کی سچائی ہے نا بھائی. بلکہ قرآن مجید کے 4 حصے کی جائیں تو 1/4 اس زندگی پر مشتمل ہے. 8 پارے تقریباً اس زندگی کے متعلق ہے. اتنی بڑی سچائی ہے. میں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں اس زندگی کو اہمیت کتنا دے رہا ہوں. اپنے بچوں کے فیصلوں میں، اپنے بچوں کی تربیت میں، اپنے بچوں کی تعلیم میں، اپنے کاروبار میں، اپنی 24 گھنٹے کے نظم میں اس زندگی کو کتنی اہمیت دے رہا ہوں. اس 60-70 سالہ زندگی کو میں اہمیت دے رہا ہوں. یہ زندگی میں تو مجھے ایمان ہے، یہ زندگی ہے. اور یہ میرے 24 گھنٹے میں نظر آتا ہے، میرے فیصلے نظر آتے ہیں. لیکن میرے دین کی جو یہ سچائی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہ زندگی تو وہ زندگی ہے جہاں صحت تو صحت، جوانی تو جوانی، زندگی تو زندگی، نعمتوں تو نعمتیں. جو میرے دین میں یہ سچائی ہے اس پر مجھے کتنا ایمان ہے. اس سچائی پہ کتنا یقین ہے. دین کی ان سچائیوں پر ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. بڑھتا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی فرمانے کے ساری امت کا ایمان ایک طرف، صدیق کا ایمان ایک طرف. لو وزن ایمان و ابی بکر ما سائرهما لرجح ایمان و ابی بکر. ساری امت کا ایمان ایک ترازو پہ رکھ دو اور ایک گہرے صدیق کا ایمان دوسرے ترازو پہ رکھ جاؤ تو صدیق کا ایمان بھاری ہو جائے. بڑھتا ہے تو ایسا بڑھتا ہے. اور میرے عزیزو یہ گھٹتا ہے تو ایسا گھٹتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم کی زندگی کا فرق مٹ جاتا ہے. چھپی ہوئی چیز ہے نا، ایمان نظر نہیں آتا.
چھپی ہوئی چیز. جیسے درخت کی جڑیں چھپی ہوئی ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن جس درخت کی جڑیں آپ نیچے سے بے جان ہو جائیں اس درخت پر پھل نہیں آ رہا، اس پر پھول نہیں کھلتے، اس کے پتے نہیں رہتے، اس کی شاخیں گر جاتی ہیں، اس کا تنا خشک ہو جاتا ہے. اور جب تنا بھی خشک ہو جاتا ہے تو وہ اپنی پہچان کھو بیٹھتا ہے کہ یہ تنا آم کا ہے یا کنوں کا ہے. یہ تنا انار کا ہے یا مالٹے کا ہے. پھل جو نہیں آتا، پھول جو نہیں کھلتے، پتے جو نہیں ہیں، شاخیں جو گر گئی، تنا جو خشک ہو گیا، اندر کی جڑیں بے جان ہو گئی نا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی میرے عزیزوں، جب اندر کے ایمان کی روح ختم ہو جاتی ہے، یقین نہیں رہتا، تو اس کی اور غیر مسلم کی زندگی کا فرق مٹ جاتا. وہ بھی نمازی نہیں، یہ بھی نمازی نہیں. وہ بھی خیانت، یہ بھی خیانت. یہ بھی عاشق نہیں، وہ بھی عاشق نہیں. ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص میں امانت نہیں اس میں ایمان کی روح نہیں، جس میں عہد کی پابندی نہیں اس کے اندر دینداری نہیں، اس کے اندر دین نہیں، اس میں دین نہیں. تو جب وہ یقین نہیں رہتا، چھپی ہوئی چیز ہے، تو اس کی اور غیر مسلم کی زندگی کا فرق بازار کا ہو یا شادیوں کا ہو، معاملات کا ہو یا معاشرت کا ہو، عبادت کا ہو یا سوچ اور فکر کا ہو، وہ سوچ برابر ہو جاتی ہے، وہ زندگی برابر ہو جاتی ہے. دین کا ضابطہ زندگی تو مکمل ہے، لیکن اس دین کی سچائیوں پہ مجھے یقین کرا. یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے. اور میں نے عرض کیا کہ گھٹتے گھٹتے اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ زندگی کا فرق مٹ جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ. اے ایمان والو ایمان لے آؤ. یہ اللہ میاں قرآن میں کہہ رہا ہے جددو ایمانکم، اے ایمان والو اپنا ایمان تازہ کرو، زندہ کرو. اس میں میز پہ پڑے ہوئے دو سیب، ایک سیب ہے پلاسٹک اور ایک سیب ہے واقعی سیب ہے. دور سے نظر آنے والے کو دونوں سیب نظر آئے، لیکن جب قریب میں جائے گا دونوں کو ہاتھوں میں رکھے گا، دونوں میں بڑا فرق. ایک میں ذائقہ ہے، خوشبو ہے، توانائی ہے، اس کی رنگت میں کشش ہے، اور نقلی سیب ان ساری چیزوں سے خالی تھی. مردم شماری کے دونوں مسلمان، نام دونوں کے مسلمانوں کے سے، لیکن جب زندگی کے میدان میں آتا ہے ایک میں عبادت کا نور ہے، ایک میں اخلاق کی خوشبو ہے، ایک میں یقین اور ایمان کی طاقت ہے، اور مردم شماری کا مسلمان ان ساری خوبصورتیوں سے محروم. فرق ہے نا بھائی. دیکھنے میں دونوں سیب لگ رہے ہیں، دور سے دیکھ رہا، ہاتھ میں لے گا تو پتہ لگے گا
ایک کی رنگت میں کشش ہے، ذائقہ ہے، توانائی ہے، دوسرا اس سے خالی ہے۔ اس کی پیدائش میں چند رسم و رواج تو ہوئے اسلام کے، نام تو رکھ دیا مسلمانوں کا، شناختی کارڈ بھی بن گیا، لیکن جب میدان زندگی میں آیا تو ایک میں تو عبادت کا نور ہے، ایک میں تو اخلاق کی خوشبو ہے، ایک میں تو یقین کی طاقت ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ، اعتماد، لیکن دوسرا اس دولت سے خالی، دوسرا خالی ہے۔ تو ایمان بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی۔ میرے عزیزو، جو ایمان مجھے فجر پہ نہ کھڑا کرے اور بازار میں سچائی پہ نہ لے کے آئے، موت کے وقت میری زبان پہ کلمہ کیسے لائے؟ جس میں اتنی بھی طاقت نہیں، جس میں اتنی بھی قوت نہیں کہ مجھے فجر پہ کھڑا کرتے، سچائی پہ کھڑا کرتے، دیانت پہ کھڑا کرتے۔ تو یہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی ہے۔ تو دین مکمل، لیکن اس دین کی سچائیوں پہ جو ایمان ہے، جو یقین ہے، وہ بڑھتا بھی ہے، گھٹتا بھی۔ اس دنیا کی سچائیوں پہ ہمیں یقین ہے کیونکہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہا ہے، مشاہدہ ہو رہا، اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ یقین ہے، ہر آدمی جانتا ہے۔ پیسے ہوں گے، پیسے ہوں گے، کاروبار اچھا ہوگا، آمدنی ٹھیک ہو جائے گی، گھر اپنا ہوگا، زندگی اچھی گزر جائے۔ اس پر لمبی چوڑی باتیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں، سب کو یقین ہے کہ پیسہ، کاروبار اچھا، آمدنی اچھی، گھر اپنا، زندگی اچھی گزرے گی۔ لیکن ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ہمارا دین کہتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس کا ایمان اچھا ہوگا اور جس کے پاس ایمان والے اعمال اچھے ہوں گے، قسم خدا کی زندگی اسی کی اچھی ہوگی۔ بتاؤ اس کو ہم کتنا مانتے؟ دین کی اس سچائی پہ ہمیں کتنا ایمان ہے، کتنا یقین ہے، کتنا بھروسہ ہے؟ دین تو مکمل ہے، لیکن آج ان سچائیوں پہ مجھے ایمان نصیب نہیں ہے، یقین نصیب نہیں ہے۔ یہ کوئی میں تجربے کی بات تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو وحی کی بات سنا رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو اللہ کریم کی بات سنا رہا ہوں، یہ تو میں آپ کو سچی کتاب کی بات سنا رہا ہوں، یہ تو میں سچے رسول کے لائے ہوا پیغام سنا رہا ہوں۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جس کا ایمان اچھا، جس کی نیکی بڑھیا، اللہ کہہ رہا ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں زندگی بھی اسی کی اچھی۔ میرا دل کتنا مانتا؟ ارے بھائی اگر مان جاتا میرا دل تو میری اس زندگی کی سب سے پہلی ترجیح کیا ہوتی؟ دین کی زندگی، اپنی بیوی، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی، اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کے لیے، کہ بھائی اگر میں اپنے بچے اور بچیوں کی زندگی اچھی دیکھنا چاہتا ہوں تو یہ تو اچھے دین کے ساتھ ہوگا، اچھی ایمان کے ساتھ ہوگا، بڑھیا نیکی کے ساتھ ہوگا۔ اگر مجھے یقین ہے تو میری پہلی ترجیح دین بن جائے، میں ہر کمزوری، ہر نقصان برداشت کر لوں گا، اپنی دینداری کا نقصان برداشت نہیں کروں۔
یہ سچائی ہے نا ہمارے دین کی، لیکن اس سچائی پہ ایمان کتنا؟ وہ کچھ نہ کچھ دین اختیار کرتے ہیں، لیکن یہ دین ان کی زندگی میں ترجیح نہیں۔ جہاں دین اور دنیا میں مقابلہ آتا ہے، دین ایک طرف، دنیا دین ترجیح نہیں ہے۔ اس لیے ترجیح نہیں ہے کہ اس سے کچھ ملنے والے کا یقین نہیں ہے، اس سے زندگی سنورنے کا یقین نہیں ہے، اس میں نجات اور کامیابی کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے آج اس کو میری زندگی میں وہ اہمیت حاصل نہیں ہے۔ میری زندگی میں کس چیز کو اہمیت حاصل ہے؟ پیسہ، دولت، کاروبار، مادی نقشے، مادی چیزیں، اس لیے کہ میرا ایمان کہتا ہے زندگی اس سے بنے گی۔ جب زندگی اسی بنے گی تو میری توانائیاں بھی اسی پہ صرف ہوں گی۔ اگر اس کے ساتھ تھوڑا بہت دین چلا جائے تو اچھی بات، اس کے ساتھ تھوڑا بہت دین بھی چلتا رہے بچے بچیوں کا بھی اچھی بات ہے، لیکن دین کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دنیا کو خطرے میں ڈال کر دین کو سامنے رکھوں، یہ بہت مشکل ہے۔ میرے عزیزوں، آج میری ساری دینداری کی کمزوری یہ ہے کہ دین کی ان سچائیوں پہ مجھے آج یقین نصیب نہیں، ورنہ کوئی مشکل نہیں۔ پتھروں کا ٹرک باہر پڑا ہوگا، کسی مزدور سے کہوں اس کو اندر ڈال دو، کہے گا حضرت اتنی گرمی اور میں اکیلا مجھ سے نہیں ہو سکتا، بہت مشکل ہے، بڑی مشقت ہے۔ اسی سے کہہ دو 1 لاکھ ملے گا، کہے گا حضرت مجھے ہی کہو، میں اکیلا ہی کر لوں گا، کسی اور کو نہ بولیے۔ یہ میں اکیلا ہی کر لوں گا، کسی اور کو نہ بتائیے، بڑا شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ یہ مشقت، یہ مشکل کیسے آسان ہو گئی؟ اس لیے کہ نفع کا یقین آ گیا، نفع کا یقین آ گیا۔ ارے میرے بھائیوں، آج مجھے دین کے نفع کا قسم خدا کی یقین نہیں، اس لیے اللہ کے حکموں کی تعمیل میں مجھے مشکل لگتی۔ اس لیے مشکل لگتی ہے نا بھائی، نفع کیا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ اگر اس سچائی پہ یقین ہو جائے کہ جتنا بڑھیا ایمان، جتنی بڑھیا نیکی کی زندگی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تیری زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے۔ اگر یہ یقین ہو پھر دین کا کوئی حکم مشکل نہیں رہے۔ نفع کا یقین نہیں ہے نا، اس لیے میرے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ سچ بتائیے، پچھلے 30-40 سالوں میں ہمارے گھروں میں دنیاوی چیزوں میں اضافہ ہوا یا نہیں ہوا؟ امیر کے گھر میں بھی اضافہ ہوا، غریب کے گھر میں بھی اضافہ ہوا۔ غریب بھی پیدل چلتا تھا، اب اسکوٹر پہ آ گئے۔ اس کے چھت پہلے لوہے کے ہوتے تھے، چادریں ہوتی تھی، پھر سیمنٹ کی ہوئی، اب لنٹر بن گئے۔ 30-40 سال میں امیر غریب کے گھر کا سامان بڑھیا، پیسہ جو بڑھ گیا، پیسہ بڑھ گیا، چیزیں بھی بڑھ گئی۔ لیکن سچ بتائیے، ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، زندگی کا مزہ اور زندگی کا سکون اور زندگی کا لطف اور آپس کی محبتیں اور آپس کی خیرخائی، رشتوں کی مٹھاس پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ تھی؟
کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ ہمارے سامنے نتیجہ نہ آئے. یہ 2 2 4 ہے. چیزیں بڑھیا ہو گئی، پیسہ جو آیا، سامان اچھے ہو گئے، دولت جو آئی، لیکن زندگی کی کوالٹی گر گئی. چیزوں کی کوالٹی اچھی ہو گئی، زندگی کی کوالٹی گر گئی. آپ کہیں گے ہماری گری ہے. ارے نہیں بھائی، ہم ترقی پذیر دنیا ہے، جو ترقی یافتہ دنیا ہے نا، ان کی چیزیں ہم سے بھی اچھی ہیں اور ان کی زندگی کی کوالٹی 0 پہ نہیں ہے، مائنس پہ. اس لیے کہ وہاں 21 سیکنڈ میں ایک آدمی خودکشی کرتا ہے، ہر تیسری عورت کو طلاق ہے. بعض آبادیاں ایسی کہ 60-70% بچوں کے باپ ماں کا پتہ کوئی نہیں. وہاں ڈالر پاؤنڈ کی کہانیاں ہیں، چیزیں بہت بڑھیا ہیں، لیکن زندگی کی کوالٹی 0 نہیں، مائنس پہ ہے. دنیا میں آج انسان کے راحت و آرام کے وہ نقشے ہیں شاید انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا، لیکن جتنا انسان آج بے سکون ہے شاید اس کے بھی تصور نہیں کیا. جتنی اس کے گھر کی دہلیز سے لے کر پورے عالم میں فساد اور ٹوٹ پھوٹ ہے، اس کا تصور بھی نہیں کیا. چیزیں ضرور اچھی ہو، ان کی کوالٹی بھی اچھی ہو، لیکن زندگی کی کوالٹی گر گئی تو گرے گی، اور قسم خدا کی گرے گی. اس لیے کہ زندگی کی کوالٹی راحت کے نقشوں سے اچھی نہیں ہوتی، سکون کی چیزوں سے اچھی نہیں ہوتی، پیسے اور دولت ڈالر پاؤنڈ سے اچھی نہیں ہوتی. زندگی کی کوالٹی تو ایمان سے اچھی ہوتی ہے. اللہ نے یہی سچائی بتائی ہے. بھائی مانے نہ مانے، حالات ویسی آتے، میں مانوں یا نہ مانوں، سچ یہی ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. زندگی کی کوالٹی تو اچھی ہوگی تمہارے اچھے ایمان سے، تمہاری اچھی نیکی سے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. اور اگر تم نے اس ایمان کی زندگی سے اعراض کیا، اللہ کا اعلان ہے، پیغام ہے، تمہاری زندگی کوالٹی اتنی گر جائے گی، یہی زندگی تمہارے لیے مصیبت اور عذاب بن جائے. کہتا ہے یہ اولاد نہ ہوتی تو اچھا ہے. کہتا ہے اس دولت کا کیا فائدہ. کہتا ہے اتنا بڑا گھر ہے، سکون ہی نہیں ہے تو کس کا. فَإِنَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. زندگی اتنی تلخ ہو جائے گی، مرنا چاہے گا موت نہیں آئے. راحت کے نقشے نہیں ملیں گے، سکون کی چیزیں نہیں جائیں گی، پیسہ دولت نہیں ہو جائے گا، لیکن راحت چلی جائے گی، سکون چلا جائے گا، گھروں کی محبتیں چلی جائیں گی. تو میرے عزیزوں، سچ وہی ہے جو سچے رب نے بتایا، سچ وہی ہے جو سچے رسول نے کہا ہے. مسئلہ میرے ایمان کا کہ مجھے ان دین کی سچائیوں پہ ایمان یقین کتنا ہے. اگر یہ یقین ہے تو میری زندگی آسان ہو جائے گی. مسئلہ آج سب سے بڑا یہ ہے کہ بے دینی کا نقصان کتنا ہے اس پہ یقین نہیں، اور دین پہ آنے کا نفع اور فائدہ کتنا ہے اس پہ یقین نہیں. اس پہ یقین، اس بات پہ تو یقین ہے کہ بچہ اور بچی اگر اسکول پہ نہ گئے 60-70 سال کا کیریئر خطرے میں پڑ جائے، ایس پہ یقین. لیکن جو سچائی ہمارے نبی نے بتائی ہے، اگر میرا بچہ اور بچی نماز نہیں پڑھیں گے،
ان کا سارا کیریئر برباد ہو جائے گا. بتائیے اس کو مانتے ہیں؟ تین سال کا بچہ، 4 سال کا بچہ لاکھوں کی تعداد میں اسکول کے دروازے پہ ہیں کہ نہیں؟ خود جاتے ہیں؟ نہیں، ماں باپ کے اہتمام سے جاتے ہیں. 3 سال کا بچہ، 4 سال کا، اس امید سے کہ ان کا کیریئر اچھا ہو جائے. ایسا ہی ہے. اور اللہ کے نبی فرمانے لگے اپنے بچوں کو نماز پہ لے کے آؤ جب ان کی عمر 7 سال کی. 10 سال کی عمر میں تنبیہ کرو، سزا دو. بتائیے اس سچائی پہ آج مسلمان کام کر رہے ہیں. وہاں لاکھوں بچے اور بچیاں اسکول کے دروازے پہ، کیونکہ ایمان ہے نا اس دنیا پر، یقین ہے کہ کیریئر خطرے میں پڑے گا اگر بچے کی عمر نکل گئی تو. لیکن اگر سچے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا نہیں آخرت کا کیریئر بھی خطرے میں ہے، اگر تم نے اسے اس کی دینی زندگی کی اس بنیاد پہ نہ کھڑا کیا، اس کی دینی زندگی کی پوری عمارت خطرے میں ہے، اس کی پوری زندگی خطرے میں ہے، بتائیے کتنوں کے بچے اور بچیاں بالغ ہونے کے بعد نمازی، یا کوئی پریشانی لائق ہے ابا کو، یا کوئی دکھ ہے ابا کو، یا کوئی تکلیف ہوتی ہے بڑوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس کے چھوڑنے کا نقصان کچھ نہیں ہو. قسم خدا کی نقصان. اگر توبہ نہ کی ریئیکشن آئے، توبہ نہ کی تھپڑ لگے گا. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. انہوں نے گناہ کیے، ہم نے انہیں پکڑا. کہانی نہیں سنا رہا، اللہ کی بات سنا رہا ہوں، وحی کی بات سنا رہا ہوں. انہوں نے گناہ کیے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہم نے انہیں پکڑا. کیسے پکڑا؟ فَأَخَذَتْ مِنْهُمْ الصَّيْحَةُ بعضوں پر چیخ آئی، کلیجے پڑے، بعضوں کی زمین پٹی، گھر اندر چلے، بعضوں کو غرق کر دیا. گناہ کا یہ ریئیکشن آتا ہے دیر سے سویر سے، جلدی یا دیر سے، آتا ضرور ہے زندگی میں بھائی. کس نقشے سے آئے گا. میں یعمل سوءا یجز بہ. اللہ کریم کہہ رہے گناہ کرے گا تو سزا تو آئے گی. نعمتیں آ رہی تھی، بندش ہو گئی، انعام آ رہا تھا، دروازہ بند ہو گیا. کیا قصور ہوا؟ اللہ کو ناراض. نعمتیں ہیں اور ڈھیر لگی ہوئی ہیں، لیکن ان نعمتوں میں سکون نہیں. گناہ کی نحوست ہے کہ اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، چوکیدار بنا رکھا ہے، ان نعمتوں کا لطف چلا گیا. من یعمل سوءا یجز بہ. میرے عزیزو، یہ میرے دین کی سچائیاں ہیں. یہ اللہ نے بتایا، اس کی سزا، اس کا ریئیکشن ہے. اور اللہ کے حکموں کی تعمیل اس کی برکت ہے، اس کی برکت ہے، اس پر اللہ کی رحمت ہے، اس پر اللہ کی مدد اور نصرت ہے. اس لیے کہ جب ایمان بڑھیا ہے اور نیکی کی زندگی بڑھیا ہے، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ 3 نعمتیں دیتے ہیں. ایمان بڑھیا، نیکی کی زندگی بڑھیا، معاملات معاشرت، عبادات، عقائد، نیکی بڑھیا، اللہ 3 نعمتیں دیتے ہیں. پہلی نعمت فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. مزے کی زندگی کیسے ہو؟ اللہ 3 نعمتیں ملے گی. پہلی نعمت ملے گی بغیر کسی بڑے عہدے کے، منصب کے، بڑے نسب کے، خاندان کے. اللہ دنیا میں سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالتے، اس کی عزت ڈالتے. ایک چیز سے بلال صدیاں ہوئی ہیں گزر گئی، بکتے بکاتے ہوئے آئے مکہ میں.
رنگ کے کالے ذات کے غلام، نہ اونچا نسب، بڑا بڑیا خاندان، نہ عہدہ نہ منصب۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے ابو بکر سیدنا وآتنا سیدنا، ابو بکر بھی ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، وہ بلال ہے۔ حضرت عمر کہتے میرا بلال سردار ہے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، آج بھی میں اپنے بچوں کا نام بلال رکھتا ہوں۔ کوئی رکھتا ہے حامان، کوئی رکھتا ہے قارون، کوئی رکھتا ہے فرعون، بڑا عہدہ تھا، بڑا منصب تھا، بڑی دولت تھی، صدیاں گزر گئی۔ مزے کی زندگی اللہ کیسے دیتا ہے؟ ایمان بڑھیا، نیکی بڑھیا، اللہ اس دنیا میں بغیر عہدے کے، بغیر بڑے منصب کے، بغیر بڑی دولت کے، بغیر اونچے نسل کے، لوگوں کے دلوں میں سلیم الفطرت، لوگوں کے دلوں میں عزت اور محبت ڈال دے۔ ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا 100 سال کی عمر ہے، 90 سال کی عمر ہے، جیب خالی ہے، بے چیئر پہ ہے، ہر ایک دوڑتا ہے کہ حضرت کی خدمت ہم کریں۔ یہ کون ڈالتا ہے؟ یہ کون ڈالتا ہے؟ ورنہ تو آج ابا بیٹھا ہوتا ہے، بچہ نظریں چراتا ہے، کہیں بلا نہ لے، کہیں چرا نہ لے، بلا نہ لے۔ یہ جو محبت آتی ہے، یہ جو عقیدت آتی ہے، آسمانوں سے آتی ہے اور رہتی زندگی تک نہیں رہتی، مرنے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس پہ رحمت فرما، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، اللہ تو ان سے راضی ہو۔ زندگی میں بھی یہ عقیدت، یہ احترام، یہ محبت، ورنہ دولت عہدے سے ملنے والی عزت عزت نہیں ہوتی، چاپلوسی ہوتی ہے۔ عہدہ کیا تو عزت بھی نہیں، دولت گئی تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ میرے یہاں ایک صاحب آئے، بڑے عہدے میں، ڈپریشن میں، بیمار سے لگ رہے، کہا بھائی جب میں اس عہدے پہ تھا تو ایک ہفتے کے اندر 80 85 کارڈ آتے تھے دعوت نامے، تو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا وہ عزت تو اس عہدے کی تھی، اس کرسی کی تھی، وہ سارے تعلقات تو اس کی وجہ سے تھے، لیکن ایمان سے ملنے والی عزت آسمانوں سے آتی ہے۔ اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، وہ زمین پہ پھیل جاتے ہیں، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، جاؤ اس سے محبت کرو۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے۔ فرمایا بچپن بتا رہا ہوں تو بچپن، فرمایا جب میں حافظ بنا تو میرے ابا مولانا یحییٰ قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یحییٰ دوپہر کا کھانا کب ملے گا؟ زکریا جب قرآن ختم کر کے نیچے آئے گا۔ تو میں روزانہ چھت کے اوپر چڑھ جاتا تھا اور ظہر تک قرآن ختم کر لیا کرتا، 6 مہینے روزانہ میں نے ایسے ہی کیا۔ پھر قرآن ایسا یاد ہوا کہ بھول ہی گیا کہ قرآن میں بھول کیسے ہوتی ہے۔ یہ بچپنا حضرت بتا رہا ہوں۔ پھر جوانی اور بڑھاپے کا حال یہ تھا، فرمایا کہ میں نے 40 رمضان ایسے گزارے کہ ہر رمضان میں 30 قرآن ختم کی، 40 سال تک۔ اور روزانہ جو رات کو تراویح میں پڑھنا ہوتا اس کو 30 سے کچھ زیادہ پڑھتا، ایک قرآن روز ختم، 30 سے زیادہ دہراتا۔ اگر 29 کا چاند بھی ہو جائے تو میری 30 کی گنتی پوری ہو جائے۔ 40 سال ایسے گزرے۔ حضرت فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ان تمام خطوط کو الگ کیا جو لوگوں نے میری طرف بھیجے اور اس پہ ہدیہ لکھا ہوا تھا، تحفہ، ہدیہ۔ تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے مجھے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج ہدیہ کیے، زندگی میں دیکھا نہیں۔ افریقہ سے آ رہے، سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں،
ان کی طرف سے عمرہ کر لیا، دعاؤں کے لیے حضرت کو خط لکھ دیا۔ انگلینڈ سے آ رہے ہیں، دل میں عزت، حضرت کی طرف سے حج کر لیا، خط لکھ دیا، حضرت دعاؤں کی درخواست۔ زندگی میں 10,000 عمرے اور حج لوگوں نے ہدیے دی۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ عظمت، یہ محبت پیسوں سے نہیں آتی، یہ پیسوں سے نہیں آتی بھائی، یہ بڑے مزے کی ہوتی ہے، اس میں بڑا خلوص ہوتا ہے، اس میں بڑا خلوص ہوتا ہے۔ ایمان بڑھیا، نیکی بڑھیا، مزے کی زندگی ملے گی۔ کیا ملے گی مزے کی زندگی؟ 3 چیزیں۔ پہلی چیز، اللہ سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں دنیا میں عزت اور محبت آتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ یہ اندر کا غنی اور مالدار اور بادشاہ ہو جائے۔ الغنا من النفس، مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو جائے، یہاں محتاجی ختم ہو جائے یا اندر کا فقر ختم ہو جائے۔ دولت مند وہ نہیں جس کے ہاتھوں میں دولت بہت ہے، بہت سارے دولت مند چوکیدار ہوتے ہیں دولت کے، اندر کے فقیر ہوتے ہیں، ان کی بھوک مٹتی نہیں ہے، ان کی اندر کی بھوک انہیں ہر لمحے پریشان رکھتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتا ہے کہ اصل مالدار وہ ہے جس کا دل غنی ہو، چھوٹا سا گھر ہے لیکن اندر کا بادشاہ ہے، یہ چھوٹا سا گھر بھی اس کے لیے جنت ہے۔ محل نما گھر ہے، کسی کو دیکھ رہا ہے اس کا محل اس سے بھی اچھا ہے، اندر کی بھوک بڑھ اٹھی اور اس محل نما گھر میں بھی سکون نہیں ملتا۔ اس نے سونے زیورات پہنی ہوئی ہیں، کسی شادی کی تقریب میں چلی گئی، کسی کو اس سے بھی اچھا دیکھا، گھر میں ٹینشن لے کے واپس آئی۔ ہزاروں کا جوڑا پہنا ہوا، کسی کو لاکھوں کا پہنا دیکھا، اندر کا غم لے کے گھر واپس آ رہی بیچاری، بھوکی ہے اندر کی فقیر ہے، جس نے اس کے گھر کا سکون ختم کر دیا، جس نے اس کی زندگی کا چین چھین لیا ہے۔ یہ بڑا مصیبت ہے، اس دنیا میں یہ بڑا عذاب ہے، اندر کا فقر۔ پیارے نبی نے بتایا کہ جس خوش نصیب کو اللہ اس دنیا میں ایمان کی اور نیکی کی بدولت مزے کی زندگی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتے ہیں۔ یہاں شکوہ نہیں رہتا، یا شکایت نہیں رہتی، یہاں ناشکری نہیں آتی، یہاں مایوسی نہیں ہے، یہاں ایک غم نہیں رہتا۔ جو فقیر کے دل میں ہر وقت ایک غم ہوتا ہے، جو ایک محتاج کے دل کے اندر ہر وقت ایک غم رہتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے ایسا کیوں نہیں ملا، مجھے یہ مل جاتا، جو اس کی زندگی کو ایک مصیبت میں ڈالتا۔ تو جسے اللہ خوبصورت زندگی دیتے ہیں بھائی، حیات طیبہ، سلیم الفطرت لوگوں کے دلوں میں عزت، احترام، محبت اور دل کو غنی بنا دیتے ہیں۔ تیسری چیز سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسے جو دے دیتے ہیں، جو بھی دیتے ہیں، تھوڑا یا زیادہ، اس میں برکت بہت دیتے ہیں۔ برکت ہم نہیں سمجھتے، آدمی حیران ہوتا ہے اس میں وقت میں اتنی برکت ہے کہ اس تھوڑی سی عمر میں یہ سب کچھ کر لیا اس نے۔ جو نعمت بھی اللہ اسے دے اس کا نفع بڑھا دے، اس کا نام برکت۔ جو نعمت بھی دی اللہ تعالیٰ اس کا نفع بڑھا دے۔ صحت ملی، نفع بہت اس صحت سے، زندگی ملی، اس کا نفع بہت، مال ملا، اللہ نے اس کا نفع بڑھا دیا۔ ایک آدمی ہے اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے 1000 روپے میں، اور ایک آدمی اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے 10 لاکھ روپے میں، اس کے 1000 میں نفع بہت ہے، ایک آدمی کے سر کا درد ڈسپرین سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ایک آدمی پورے یورپ میں چکر لگاتا ہے پھر بھی سر کا درد نہیں جاتا، بیماری کی تشخیص بھی نہیں ہوتی۔
برکت سمجھتے ہو کس کا نام؟ اللہ جو بھی نعمت دے اس کا نفع بڑھاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ حیات طیبہ نصیب فرماتے ہیں ایمان کے بدولت، خالص نیکی کی بدولت، اللہ تعالیٰ ایسی مزے کی زندگی دیتے ہیں کہ عزت بھی ملتی ہے، دل کا غنا بھی ملتا ہے، برکت بھی ملتی ہے. ارے بھائی اس دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اس سے اچھی زندگی جنت کی کس کی ہو سکتی ہے؟ اور اس دنیا میں چاہیے کیا؟ آدمی اسی کے لیے تو ساری دوڑ لگاتا ہے لیکن ملتا نہیں. تو بھائی اللہ تعالیٰ نے حج کے احرام کے بدولت ہمارے دلوں میں جو اسلام کے احرام میں تازگی پیدا کی، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اس ایمان کو بڑھائیے، اس یقین کو بڑھائیے. اسی میں فلاح و نجات ہے. چند موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں 4، تاکہ حج کی زندگی پر اور حج سے ملی ہوئی مبارک زندگی پر اس کی جو برکتیں ہیں وہ ہر روز بڑھتی چلی جائیں. 4 بنیادی بات. پہلی بات، حد الامکان کوشش کیجئے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کیجیے. حد الامکان 5 وقت کی نماز مسجد میں جماعت. اور خواتین وقت ہوتی ہی نماز کا اہتمام کرتی، یہ اہتمام ہے. ایک تو یہ کیجیے. دوسرے نمبر پر یہ ہے میرے عزیزو، قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. 1 پاؤ پھر آدھا پاؤ، اللہ کرے پھر 1 سے 12 ہو جائے، اور اس میں سے کچھ اگر ترجمے اور مختصر سی تفسیر کے ساتھ پڑھ لیا جائے اور ہوگا. شیخ الاسلام صاحب کی تفسیر بہت آسان ہے، ہر دل کی ضرورت بھی ہے آسان ترجمہ قرآن. 1-2 صفحے اس پیغام کو بھی پڑھ لیا جائے. روزانہ قرآن سے تعلق ہو، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ نماز کا اہتمام اور قرآن کی تلاوت اور کچھ اس کا مفہوم دے گا، اس کا پیغام پڑھ لے روز کا معمول. میں یہ ایسے نہیں بتا، اللہ میاں کہہ رہا کہ یہ اصلاح اور تربیت کا عالمی نسخہ ہے جو اللہ نے دیا. اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. مفسر قرآن مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ نے عالمی نسخہ دیا ہے اصلاح اور تربیت، اور اس نسخے کے 2 جز ہیں، ایک نماز پڑھیا، دوسرا تلاوت پڑھیا. اصلاح ہوتی رہے گی، آگے بڑھتا چلا جائے گا. 2 چیزیں ہو. تیسری چیز، اپنی دن بھر کی زندگی میں، رات بھر کی زندگی میں، معاملات معاشرت کی زندگی میں اس بات کا اہتمام ہو میری ذات سے کسی کو تکلیف اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو. کم از کم درجے کے یہ اخلاق ہوں، کم از کم درجے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، معاملات معاشرت. میری زبان سے، میرے رویے سے، میرے طرز عمل سے، میرے لین دین سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کا زیادتی نہ ہو. یہ آخری درجے کا اخلاق ہے. اس کے بعد ظلم شروع ہو جاتا ہے. اعلیٰ درجے کا تو یہ ہے ایثار کرنا، احسان کرنا، یہ تو اعلیٰ درجے کا. لیکن کم از کم درجہ عدل کا یہ ہے کہ میری ذات سے کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، نہ انصافی نہ ہو، زیادتی نہ ہو، تکلیف نہ ہو. کم از کم 3 چیزیں ہوں، نماز بڑھیا، تلاوت بڑھیا، اخلاق کی. 4تھی چیز یہ ہے بھائی کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے 5-10 منٹ اللہ سے معافی مانگ کے سوئے. اور ضرور قصور ہوا ہوگا دن میں، اور ہوتا ہے ہم سے، اور بار بار ہوتا ہے، لیکن رات کو سونے سے پہلے ایسی معافی مانگے کہ شاید رات کے بعد صبح نہ اٹھنا، تو مزے ہو جائیں گے بھائی، مزے ہو جائیں گے توبہ کی برکت سے. ہمارا جانا رہ جانے سے بڑھیا ہو جائے گا، ہمارا جانا رہ جانے سے بڑھیا ہو جائے گا. اگر سچی توبہ سے مر گئے مزے آ جائیں گے. تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ نے معاف کرنا ہے اور معافی مانگے، روز کریں، روز کریں. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کی برکت سے 2 باتوں میں سے ایک بات نصیب ہو جائے گی. یا تو زندگی کے رات دن گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، اور اگر پاک نہ بھی ہوئے
تو ایک دن کے گناہ ہوں گے نا اللہ ویسے ہی معاف کر دے، روز جو معافی مانگتا ہے، اس سے آسان غصہ بھی ہو سکتا ہے تربیت۔ نماز پڑھیا، تلاوت، اخلاق اتنا ہے، میری ذات سے تکلیف نہ ہو، رات کو سونے سے پہلے معاف۔ آخری بات بھائی، پاور ہاؤس سے تار کٹ جائے نا، روشنی نہیں آتی، اور اگر وہ گر جائے، کوئی بھی چرسی سویرے سویرے تار کو اٹھا کے لے جائے، تار لگی رہے ٹھیک ہے، لوڈ شیڈنگ بھی ہے تو پھر آ ہو جائے گی نا، تیز اور کم تو ہوتی رہے گی، لیکن آئے گی تو صحیح نا بھائی۔ تو مسلمان کے ایمان کا پاور ہاؤس کیا ہے؟ نیک صحبت، علماء ربانیین کی صحبت، بزرگان دین کی صحبت۔ اگر مسلمانوں کی بچیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مرد، نوجوان اس پاور ہاؤس سے جڑے رہیں، ہر ہفتے کہیں ایسا بیان میں چلے جائیں، 15 دن میں چلے جائیں، کم از کم مہینے میں میرے گھر کے لوگ چلے جائیں، ارے بھائی کوئی روشنی کا رابطہ تو ہو نا۔ اگر یہ رابطہ نہیں ہوگا تو گرتے چلے جائیں گے اور گرتے کے ساتھ ساتھ مطمئن بھی رہیں گے، بالکل ٹھیک مسلمان۔ لیکن اس صحبت کی برکت سے ہمیشہ احساس زندہ رہے گا، میاں معاملہ اندر کا بہت خراب ہے، زندگی میں بہت کمی ہے، ہم کہاں اور اصل دین کہاں۔ یہ پاور ہاؤس، یہ صحبت، یہ نیکی کا ماحول میرے بچے اور بچیوں کے لیے کھانے پینے کی طرح ضروری ہے، کہیں نصیب ہو جائے، کہیں مل جائے، اہتمام کے ساتھ ایسی صحبت کی تلاش میں ہو، جہاں نصیب ہو جائے نصیب کی بات ہے، سعادت کی بات ہے۔ ورنہ میرے عزیزوں اندر ہی اندر کمزوری ہوتی رہتی ہے، پتہ نہیں لگتا، اور بالکل ہی اندر سے ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کون سی صحبت میرے لیے اچھی ہے؟ فرمایا جہاں بیٹھ کر اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، جہاں بیٹھ کر آخرت کی فکر نصیب ہو جائے۔ یہ مجلس میرے بچوں کے لیے، میرے گھر کی عورتوں کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ یہ صحبت ہر ہفتے میں، ورنہ کم از کم 15 دن میں، کم از کم 1 مہینے میں اہتمام کی ضرورت ہے ہمیں۔ کھاتے بھی تو ہیں، پیتے بھی تو ہیں، نہ کھائیں گے تو کمزور ہو جائیں گے۔ ایسی یہ غذا، ایسے ماحول جہاں یہ تازگی رہے، جہاں یہ ترغیب رہے، جہاں کی فکر رہے، یہ پاور ہاؤس بھی، ایمانی پاور ہاؤس بھی، جہاں میرے ایمان کو تازگی مل رہی ہے، یہ بھی میری ایمانی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم